معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام رحمان و رحیم رکھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں پر رحمت کرے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک حدیث لکھوائی ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ لوگوں، میرے غصے کی اور میری رحمت کی دوڑ لگی اور میری رحمت جیت گئی غصہ ہار کے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا کہ ہمیشہ رحمت غالب رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے اپنے ہی مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں کچرا پھنسا ہو۔ جیسے موٹر سائیکل میں کچرا پھنسا ہو تو آپ سورہ یاسین پڑھتے رہیں اور سورہ رحمان پڑھتے رہیں، دیگر سورتیں پڑھتے رہیں، پورا قرآن پڑھ دیں۔ کسی نے کہنا یار کچرا تو کر لیں، اینے وظیفے کر لیتے نے، تھوڑا کچرا بھی کر لیں۔ کہتا کچرا نہیں کرنا، بس میں سورتہ پڑھی جاؤں گا۔ ساتھیوں، وہ اس کچرے کا نام ہے گناہ کی عادت۔ گناہ نہیں، گناہ کی عادت۔ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، ہم کوئی نبی تو بن نہیں سکتے، گناہ ہوگا۔ عادت گناہ کچرا ہے۔ جس بندے کو گناہ کی لت لگ جائے، عادت ہو جائے کہ گناہ کیا ہے پھر کیا ہے۔ مشہور ہے لطیفہ کہ جناب وہ ایک صاحب گھر سے باہر نکلے، کیلے کا چھلکا رکھا ہوا تھا تو اس کے اوپر پاؤں آیا، وہ گر گئے۔ تو اگلے دن جب وہ پھر آئے تو پھر چھلکا پڑا ہوا تھا، تو وہ رونے لگے کہ آج مجھے پھر گرنا پڑے۔ کسی نے کہا پاؤں نہیں رکھو وہاں پہ، کہتا نہیں پاؤں تو میں نے رکھنا ہے وہاں پہ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ تو کرنا ہے، اللہ نے رحمت کرنی ہے تو کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ میرے ساتھیو، دوستو، اس ضد کا نقصان یہ ہوا کہ اتنے عظیم ملک میں ہم رہتے ہوئے ہر چیز میں ہم پابند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہماری سورج کی روشنی بھی ہم تک قیمت میں آ رہی ہے، اس کی بھی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ سورج کی روشنی پڑے گی ہمارے سولر پہ، اس کی قیمت لگ جائے؟ آہستہ آہستہ ہمارا سانس بھی مہنگا ہو جائے، پانی بھی مہنگا ہو جائے، چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ وجہ یہ کہ عادت گناہ نہیں چھوٹ رہی۔ یعنی جو گناہ 10 سال پہلے ہم کر رہے تھے نا، آج بھی کر رہے ہیں۔ 2 سال پہلے کر رہے، آج بھی کر رہے۔ جو میں نے آج کیا کل بھی کرنا ہے۔ اسے فسق کہا جاتا ہے، اسے فجور کہا جاتا ہے۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ کہتا ہے کچرا نکال دو، دیکھو میری رحمتوں کا ٹیوب ویل کیسے چلتا ہے، کیسے آتے ہیں جو ہے۔ اور اسی طرح اقسام ہے غصے کی۔ کسی کے اندر غصے کی عادت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کے اندر جناب بد نظری کی عادت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی 30 سال ہو گئے، عادت نہیں بدلتی۔ زبان سے کہتے ہیں باجی، دل میں کچھ اور سوچتے۔ یہ دل اور زبان کا فاصلہ کب ختم ہوگا دوستو، میرا اور آپ کا؟ موبائل ہے، بڑی نعمت ہے، اس سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم 70% اس سے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک ڈیوائس آف گناہ بن چکی، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رحمتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم پر رحمت نہ ہو۔ تو اسی دوستو، صرف 40 دن کے لیے گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کے اسی نام کو، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ 10 منٹ، 5 منٹ نماز سے پہلے، 5 منٹ نماز کے بعد، پابندی سے 10 منٹ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ آپ چند مہینے، 120 دن گن کے دیکھیں، آپ کا جو قرض ہے ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا، کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا کاروبار بہتر ہو گیا۔ آپ محسوس کریں گے کہ وہ جسم، کبھی شیاٹیکا ہو رہا ہے، کبھی دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ گناہ کی عادت تو چھوڑیں۔ عادت گناہ کی اقسام کئی ہیں، اس مختصر سی نشست میں ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ مثلا ہمارے پاس جو آمدن ہے نا، ہم بڑے بھائی ہیں گھر کے، بڑے بھائی ہوتے ہوئے چھوٹے بھائیوں کا خرچہ، بہنوں کا خرچہ ہمارے ذمہ تھا یا وراثت تھی، ہم اس میں اپنے ذہن کے مطابق ہم نے فیصلہ کر دیا، مطمئن کوئی بھی نہیں، ہم 24 گھنٹے گنہگار ہو۔ کیا ہے یار، اگر 10 کروڑ کا نقصان بھی ہوتا ہے اپنے بھائیوں کی خاطر کر لو یار، لیکن آپ کا جسم سکڑ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ گناہ میں وراثت، جو مال وراثت کا گناہ ہے، اس سے بندے کا خون تنگ ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں ہارٹ پلپیٹیشن نہیں کرتا، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، حرام بندے کو جینے نہیں دیتا، سکون نہیں لینے دیتا۔ تو کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چیک کیجئے۔
اللہ والوں کے پاس جایا کریں, پوچھا کریں کہ یار میرے مسئلے جڑے پھسے نے ایدی وجہ کی ہو سکتی ہے. مینوں تسی پوچھو میرا کاروبار کس طرح دا ہے, مینوں پوچھو میرا جو ہے میرا اٹھنا بیٹھنا کس طرح دا ہے, مینوں پوچھو میرا موبائل دا استعمال کس طرح دا ہے. ایک دوسرے پوچھے تو صحیح. یعنی آپ کو سر درد ہو ہاسپٹل موجود ہے, اور آپ کو پاؤں میں درد ہو ہاسپٹل موجود ہے, آپ کے ہارٹ میں مسئلہ ہو ہاسپٹل موجود ہے, لیکن آپ کو بخل کا مسئلہ ہو کوئی ہاسپٹل نہیں, آپ کو حسد کا مسئلہ ہو کوئی ہاسپٹل نہیں, آپ کو شہوت کا مسئلہ ہو جو اندھی شہوت ہے حرام شہوت ہے کوئی ہاسپٹل نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے وہ اللہ والے ہی ہاسپٹل ہوتے ہیں, ان تک پہنچنا بڑا ضروری. اور جس کے بارے میں آپ کا دل کلک کرے وہاں جائیں. یہ نہیں کہ بس مجھے آپ بزرگ سمجھ لیں, نہ اچھی باتیں کرنے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن جہاں دل کلک کرے وہاں جائیں اور اپنی اصلاح کروائیں, پھر دیکھیں سکون ملتا ہے. یاد رکھیے جس گھر میں فساد ہے یہ علامت ہے کہ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی کہیں نہ کہیں چھپی ہو رہی ہے. چاہے داڑھی ہو, چاہے جناب پگڑی ہو, چاہے شلوار اونچی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, دین اور جھگڑا کٹھے نہیں ہوا کرتے. جہاں جھگڑے ہیں وہاں دین نہیں ہے, جہاں دین ہے وہاں جھگڑا نہیں ہے. ہمارے ہاں جھگڑے چل رہے, دکان کے جھگڑے علیحدہ ہیں, گھر کے جھگڑے علیحدہ ہیں, فسادات علیحدہ. تو دوستو یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 10 منٹ ہر نماز کے ساتھ, 10 منٹ صبح. البتہ ایک نماز کی میں اضافہ کروں گا, وہ ہے چاشت کی نماز. جب آپ دکان پہ آگے ہیں, کہتے جی اس مہینے تک کام میں کوئی نہیں, اگلے مہینے میں کام ہی کوئی نہیں, دکان پہ آ کے آپ پھٹے کے اوپر مصلی بچھائیں اور نماز پڑھیں. 10 منٹ کے لیے 2 رکعت چاشت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے 10 منٹ یہ دعا پڑھیں. صرف چند مہینے 120 دن کہہ رہا ہوں آپ کریں, آپ کی دکان کا نصیب جاگ جائے گا, حالات بدل جائیں گے, بہتری آ جائے گی. اللہ وما ربک بظلام للعبید, قرآن میں اللہ نے اعلان کیا تمہارا رب تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, تمہاری عادات گناہ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوئی. تو اس لیے اسی طریقے سے بعضوں کے اندر گناہ کیا ہے؟ سستی ایک گناہ ہے. 20 سال سے سست پڑے ہوئے ہیں, کمفرٹیبل زون سے نکلتے ہی نہیں, پوستی بنے ہوئے ہیں, ہر وقت پوستی. بھائی ایکٹیو بنو. ہر مسلمان کو روزانہ 50 60 100 بیٹھ کے لگانی چاہیے تاکہ ایک مسلمان اللہ کے ہاں مضبوط مسلمان. المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے, پوستی مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ورزش لازمی نہیں کی. ورزش لازمی کریں گھر میں, ہر گھر میں بچوں سے کہیں ورزش لازمی ہے. کیا ہو جائے گا؟ وزن اٹھا کے, یہ جو 50 سال سے اوپر کے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے وزن نہیں اٹھایا. یاد رکھیے وزن اٹھانا جسمانی فٹنس کے لیے فرض ہے. آپ 5 کلو کے ڈمبل پکڑیں, 10 منٹ چلیں, آپ کا جسم ایکٹیو ہو جائے گا. صرف چلیں, آپ اٹھائیں نہیں, اوپر نیچے نہیں کرنے, وزن اٹھا کے بس چلیں. آپ کبھی نہیں اٹھاتا نا ملازم ہے نے نوکر ہے نے فلاں کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو پر مشقت زندگی دی ہے. جب وہ آسانی کی طرف جائے گا مر جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, اور زندگی اس کی اجیرن بن جائے گی. ہم مانتے ہی نہیں, قدر نہیں جنہیں اللہ نے دیتا بڑا کچھ ہے, میں کیوں کام کروں. آج کے بعد وزن اٹھائیے, کام کیجئے, مشقت کیجئے, لمبے لمبے سجدے, بڑا مجاہدہ ہے. اللہ والوں کے ہاں 25 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ والا سجدہ روٹین میں ہوتا ہے نفلی نمازوں میں. آپ میں اور آپ کتنا سجدہ کریں. تو سجدے کی لمبائی, رکوع کا لمبا ہونا. صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے کہتے آج رات میں نے رکوع میں گزار دی, آج رات میں نے سجدے میں گزار دی, آج رات میں نے ادھر گزار دی. تو اس لیے رزق اگر چاہتے ہیں سستی چھوڑیے, رزق اگر چاہتے ہیں گناہ چھوڑیے, رزق اگر چاہتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو دیا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین میں لائیے یا رحمان یا رحیم. اور جمعے کے دن تو خاص طور پر جمعے کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وظیفہ بڑا اکثیر ہے, کیونکہ پورے ہر جمعے کے دن جمعے سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ لب سے جو ہلاتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں اس وقت میں باقی باتوں کا جملہ کوئی نہ بولیے, ذکر میں دعا میں مغرب تک آپ ذکر اذکار میں لگی. اسی طریقے سے رزق کو اگر آپ نے بڑھانا ہو فکر آخرت بڑھائیے. من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا. جو اپنی فکر آخرت کو ڈبل ٹرپل کر لیتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کے دنیا کے مسئلوں میں اس کا مددگار بن جاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, بیمار تھے, آخری وقت میں تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, یہ تو خلیفہ وقت تھے. کہنے لگے عبداللہ کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کیا مسئلہ ہے؟
میں اور آپ بھی ہمارے پاس میں مریض ہونا کوئی آ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا ما تشتکی، کیا شکایت ہے؟ تو جواب میں یہ وہ عبداللہ ہے جس نے زندگی بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو سے پہلے مسواک پیش کی. جتنی نماز کا ثواب حضور کو ملتا ہے، جو مسواک دے گا اس کو بھی ثواب اتنا ملتا ہے. یہ وہ عبداللہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹنا ہوتا تھا اسفار میں، سرانہ عبداللہ کے پاس ہوتا تھا. یہ وہ عبداللہ ہے. ایک دفعہ وہ درخت پہ چڑھے، حضور کے لیے مسواک بنانے لگے، ٹانگیں پتلی پتلی تھیں. صحابہ ہنس پڑے، نوجوان صحابی ہنس پڑے، کنیاں بریک لگتا ہے کندھا کچھ کھا پی لیا کر. حضور تک آواز چلی کہ فرمایا میرے عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس کی یہ ٹانگیں قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہو. جی اتنی تعریف حضور نے کی. ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا عبداللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو پڑھے اور محمد سنے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جناب انہوں نے سورہ کافرون نہیں پڑھی، انہوں نے جناب سورہ اخلاص نہیں پڑھی، سورہ نساء شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے حضور سنتے جا رہے ہیں. اے نہیں کیا او یار تو کیڑی صورت وچ پی گیا، اینا بھی لمبا سپارہ نہیں سنائی دا ہوندا. نبی علیہ السلام بھی قرآن کے عاشق تھے، امت عاشق نہیں تھی، قرآن سے دور. صبح سے ابھی تک کس کس نے قرآن کھولا ہے، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. تو کہتے ہیں جب میں پڑھتا رہا حضور سنتے رہے، میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا ہوگا، ہر امت سے ہم گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو بھی ہم اس امت کی گواہی کے لیے بلا لیں گے. تو جب یہ آیتیں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، میں نے آنکھیں کھولی، میرے نبی کی آنکھوں سے ایسے چشمے پانی کے چل رہے تھے اور داڑھی گیلی ہو چکی تھی. اتنا قرآن کا اثر لیا کرتے. آج کہتے ہیں جناب میں فلاں بزرگ سے بڑا تعلق ہے. جن کو بزرگوں کا سچا تعلق ملتا ہے ان پر قرآن کھل جاتا ہے، جس پر قرآن نہیں کھلا اسے ابھی تک بزرگوں کی صحبت ملی کوئی. قرآن ہی نہیں کھلا تو کیا کھلا آپ پر؟ کچھ نہیں کھلا اگر قرآن نہیں کھلا. قرآن مجید ہمارے لیے وظائف کا اکثر وظیفہ ہے. تو ساتھیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا اتنی نیکیاں کرنے والا بندہ آخری وقت میں ہے. عثمان غنی پوچھتے ہیں تیرا مسئلہ کی ہے ما تشتکی، کیا شکایت ہے؟ جواب سنیے ذرا. کہنے لگے اشتکی ذنوبی، مینوں گناہاں دا مسئلہ ہے، زندگی چ عادات نہیں صحیح کر سکیا، مینوں اللہ کول جانا پی گیا تے میں اللہ نو کی دساں گا کہ میری عادتاں ٹھیک نہیں ہوئیاں. اور تسی اسی کہندے او مفتی صاحب کوئی اور گل بھی کریا کرو، ساڈوں تسی بدکار سمجھا ہے. او بھائی یہ انسان ہونے کے ناطے ہم پتہ نہیں کس کس کمزوری میں مبتلا ہیں. اس لیے محاسبہ نفس فرض ہے. محاسبہ نفس صبح بھی دوپہر بھی رات بھی کہ میری نماز کیسی، میری جو ہے کاروبار، میری تجارت کیسی، میرا رویہ کیسا، ماں کے ساتھ میری گفتگو کیسی، باپ کے ساتھ میری گفتگو کیسی، بھائیوں کے ساتھ گفتگو کیسی، رویہ کیسا، معاشرے کے ساتھ کیسا، کسی غریب آدمی کے ساتھ میں آدھے ہاتھ سے ملتا ہوں یا پورے ہاتھ سے ملتا ہوں، اپنے ملازموں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے. یہ اصلاح کی چیزیں، اس سے ہمارے رزق کم ہوتے ہیں. رزق کو بڑھانا ہو اپنا ہاتھ پوری طرح فراخ کر کے صحیح طرح سلام کیا کیجیے. تو کہنے لگے میرا مسئلہ میرے گناہ. اچھا تو اب عثمان کہنے لگے اچھا اب تو چاہتا کیا ہے؟ ما تشتہی، پہلے کہا تھا ما تشتکی شکایت کیا، اب کہتے ہیں ما تشتہی. اب تیری تمنا کیا ہے؟ نہیں میری تمنا ہے کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ مجھ سے نہ پوچھے تو نے کیا نیکی کی ہے، بس اللہ اشتہی رحمت ربی، وہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر. وہ یار 1000 دفعہ حضور کو مسواک دی ہے، کہہ رہے اللہ کی رحمت چاہیے. یہ نیکی بھی پتہ نہیں اخلاص والی تھی یا نہیں تھی، اس میں بھی کہیں ریاکاری نہ آ گئی ہو کہ لوگ مجھے کہیں جی کہ اس نے مسواک حضور کو دی تھی. یار حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہی جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے. یہ بندہ ڈر کیوں رہا ہے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ تسی کسے الٹے دماغ اتنا چلے نا، اسی تے جنتی لوگ جنت کہاں سے بھائی؟ جنت رحمت سے ملنی ہے، عمل سے جنت نہیں ملنی. ہاں عمل اتنے اچھے کریں گے کہ اس سے اچھا ہونا ممکن نہیں، لیکن امید عمل پہ نہیں رکھنی، امید رحمت پہ. یہ ہے ایمان، یہ ہے دین، یہ ہے ہدایت. تو کہنے لگے مجھے رحمت چاہیے. اچھا کہنے لگے کسی مریض کو چیک کروایا، ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو جواب میں کہنے لگے امرضنی طبیبی، ڈاکٹر نہیں، جو میرے ڈاکٹر ہیں نا میرے معالج، وہ میرے اللہ پاک ہیں، انہوں نے خود مجھے بیمار کیا کہ تیرا علاج تیری بیماری میں، تاکہ تیری بخشش ہو سکے. تو میرے مالک نے مجھے بیمار کیا، مجھے اختلاف کوئی نہیں، مجھے ٹینشن کوئی نہیں، میں راضی ہوں.
اچھا کہنے لگے اچھا آپ کے بیٹے کتنے؟ کہتے بیٹا تو کوئی نہیں، کہتے میں رب سے راضی ہوں۔ بیٹیاں؟ کہتے بیٹیاں ہیں۔ کہنے لگے کوئی ہدیہ وغیرہ آپ کو دے دوں بچیوں کے کام آئے گا؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہوئی ہے، سورہ واقعہ میں آخرت کی اتنی فکر دلا دی گئی ہے کہ جس بندے کو سورہ واقعہ کی کثرت نصیب ہو جائے اسے فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے، اور جسے فکر آخرت نصیب ہو جائے اس کا رزق اللہ خود دے۔ ہم سورہ واقعہ تو ہم میں سے بہت سارے پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا، پیغام کا پتہ نہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اور دنیا میں تم کہتے فلانا واقعہ کل ہویا، پرسوں فلانا واقعہ ہویا، منگل نو فلانا واقعہ ہویا، ہفتے والے دن فلانا واقعہ ہویا، نو محرم نو فلانا واقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ، ارے بندو یہ واقعات نہیں ہیں، واقعہ تو وہ ہوگا جو میں قیامت کو واقعہ کروں گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس دن دنیا میں جو کہتے ہیں کدوں آئے گی کدوں آئے گی کدوں آئے گی، میں اس دن اس واقعے کو جب دیکھ لے گا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ خافضۃ رافعۃ، وہ واقعہ ایسا ہوگا دنیا میں جو ایسے ہوں گے وہ ایسے ہو جائیں گے، یعنی اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر، کمزور طبقہ جو دین پہ چلتا رہا ہوگا اسی دن عرش کے سائے میں چلا جائے گا، اور جو جن کے وہ ملازم تھے اور ان دین پہ چلنے والے نہیں تھے ان کو ہم بھکاری بنا دیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ہزاروں میل تک لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے، اور اللہ دے ناتے ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دے، اللہ دے ناتے ایک الحمدللہ کا ثواب دے دے، اللہ دے ناتے ایک اللہ اکبر کا ثواب دے دے۔ دنیا میں نہیں لیا، کاروبار کے پیسے گنتے رہے، 50 لاکھ خدا دے رہا ہے، 25 لاکھ خدا دینا، 30 لاکھ خدا دینا ہے، بس اسی میں رہے، تسبیح نہیں کر سکے، ذکر نہیں کر سکے، دعائیں نہیں پڑھ سکے۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب لینے کے لیے 1000 کلومیٹر دوڑے گا بندہ، اور لیکن جواب میں نہیں ملے گا۔ خافضۃ رافعۃ، تہ و بالا کر کے رکھ دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب تمہاری زمین کو میں کپا دوں گا۔ آج کے دور میں جامن آئے ہوئے ہیں، جامن راہ ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کھائے ہوں گے، تو جیسے جامن کو راہ کیا جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں زمین کو راہ کروں، ایسے کسی چیز میں ڈال کے نا، ایسے جناب اس کو بالکل پیس کے رکھتا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، تیرا پلاٹ، تیرا مکان، تیرا بیریئر ٹاؤن، تیرا فلانا ٹاؤن سب میں تہ و بالا کر دوں گا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ، تم سمجھتے پہاڑ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، کہا میں پہاڑ کو ہوا بنا دوں گا، ریزے، ریت کے ریزے بنا دوں گا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر کے رکھ دوں گا، ہاں جی، اور فکانت ہوا منبسا، غبار بنا کے رکھ دوں گا۔ کنتم ازواجا ثلاثا، اس دن 3 قسم کے لوگ بنیں گے۔ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، شانیں ان کی عجیب ہوں گی، بڑی شانوں میں ہوں گے یہ لوگ، دائیں ہاتھ والے جو ہر حال میں مولا کو دیکھتے تھے، اس کے نبی کو دیکھتے تھے، ان کے صحابہ کو دیکھتے تھے، ان کے اہل بیت کو دیکھتے تھے، اولیاء اللہ کو دیکھتے تھے۔ لوگ کہتے پاگل ہے گیا، ہر وقت اللہ والے نے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، اس دن برا حال ہوگا، ان کی جو قباحت ہے تم دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ والسابقون السابقون، اور جو نیکیوں میں آگے رہنے والے، پہلی صف کے نمازی، تہجد کے نمازی، اشراق کے نمازی، چاش کے نمازی، اوابین کے نمازی، بس ان کی تو شانیں کیا ہیں۔ اولئک المقربون، انہیں میں اپنے عرش کے قریب جگہ عطا کروں، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بڑا طبقہ صحابہ میں سے جائے گا، بڑی جماعتیں ساری کی ساری، اور وقلیل من الآخرین، اور ایک تفسیر کے مطابق جو قیامت کے قریب آئیں گے ویسے تو بڑے نیک ہوں گے، 2 ارب مسلمان ہوں گے، لیکن اس جگہ جانے والے قلیل ہوں گے، کیونکہ اپنی مرضی کا دین ہے، نہیں اللہ کی مرضی جانی نہیں، اپنی مرضی سے چاہا تو سب کچھ کر لیا، مرضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا، تو مرضی کا دین دین نہیں ہوتا دوستو۔ والسابق اولئک المقربون فی جنات النعیم، بڑی نعمتوں والی باغات۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو وہ عام زمینوں پہ گزارا کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اچھے بیڈ بھی ہوں، پلنگ بھی ہوں، لکڑی کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب جنہوں نے مجھے خوش کیا میں ان کو لکڑیوں کے بیڈوں پہ نہیں بٹھاؤں گا، میں انہیں سونے کے تختوں پہ بٹھاؤں گا، سونے کے تختوں پہ، اور سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور ان کو پھر جن جنتیوں کو آمنے سامنے بٹھاؤں گا، نظارے کراؤں گا، باتیں کراؤں گا، گپ شپ ہوگی، کھانا پینا ہوگا، انجوائے ہوگا، کوئی فجر نہیں، کوئی ظہر نہیں، کوئی عصر نہیں، کوئی مغرب نہیں، کوئی عشاء نہیں، کوئی پابندیاں ختم،
ہیں جی، اور پھر اس حال میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے انجوائے کیا کریں گے، مزے والی زندگی ہوگی. علی سرر متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنتی ولدان خدام ہر وقت اویلیبل ہوں گے، اشارہ کریں گے فلاں لے کر آؤ. جنتی خدام فری میں جا رہے ہیں، فری میں آ رہے ہیں. ہزاروں خدام ہر وقت کھڑے ہوں گے، 10 بستہ کھڑے ہوں گے کہ باس آرڈر کیجیے، باس آرڈر لگائیے، کیا مانگنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی سواری چاہیے. اڑنا چاہتے ہیں اڑا دیتے ہیں، تیرنا چاہتے ہیں تیرا دیتے ہیں، ہوا میں جانا چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی جنت میں کاغان آ جائے، کاغان سے اچھا کاغان آ جائے گا، ہاں جی، سواد سے اچھا سواد آ جائے گا، مری سے اچھا مری آ جائے گا، نتھیا گلی سے اچھی نتھیا گلی آ جائے گی. ہاں جی، مختلف جو ڈیمانڈیں ہوں گی پوری ہوتی رہیں گی، کیونکہ تم نے چھوٹی سی دنیا کی زندگی میں اپنی چھوٹی سی طبیعت کو نیچے لگا لیا، میرے حکم کو اوپر کر دیا. ساتھیو دوستو، تقوی بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. عادات پہ کام کیجئے. آج سے میں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا غور کریں. اس جمعے کے بعد جب ہم اٹھ کے جائیں گے، ہم ایک فہرست بنائیں کہ میری عادات، اچھی عادات کتنی ہیں، 10 اچھی عادتیں کون سی ہیں، اور میری 5 بری عادتیں کون سی ہیں. ان 5 عادتوں پہ کام کیجئے، ان 10 عادتوں کو مزید اپ ڈیٹ کیجئے. انشاءاللہ پھر دیکھیں رزق بھی آئے گا، رزاق بھی آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.